سر میں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف آ جاؤں نا، وہاں جو معاملہ ہوا وہاں بھی بڑی ڈسٹنکٹ قسم کی ڈویژن ہے ریاست علی آزاد صاحب، اور وہاں پر بھی یہی رولز پروسیجرز ان چیزوں کے اوپر ہی لڑائی جھگڑا تھا، اگر میں یہ لفظ استعمال کر سکوں۔ ہم یہ ڈویژن بڑی زیادہ ہوتے دیکھ رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو بہت زیادہ ہے، اور شاید میں اگر غلط نہیں ہوں تو جج صاحبان کئی تو آپس میں شاید ایک دوسرے سے بات کرنے سے بھی گئے ہیں، جبکہ یہاں سپریم کورٹ کے بارے میں تو میاں صاحب نے فرمایا کہ بھئی 21 ججز تو تھے نا، تو کنسنسس ڈاکیومنٹ آپ اسے کہیں گے، 4 ججز کو کوئی چلے وہ 26ویں یعنی ترمیم سے افیکٹ ہوئے ہیں، ان کے کو اپنے گریونسز ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا رولز کی امینڈمنٹ سے ان گریونسز کا تعلق نہیں بنتا۔ تو ریاست صاحب آپ کے نزدیک کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیا حالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے منیب بھائی میں اپنے صدر صاحب کی ایک بات کو رسپونڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے بائی سرکولیشن یہ سپریم کورٹ کے رولز جو ہیں اس کی اپروول لے لی تھی۔ میں ایک لا کا ایک کوٹیشن یا ایک اس کی آپ سمجھ لیں کہ کنٹینٹ پڑھنا چاہوں گا۔ لا ریکوائرڈ a thing to be done in that manner which has been prescribed by the law۔ اگر قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے کان رائٹ سائیڈ سے رائٹ ہینڈ سے اس کو پکڑنا ہے تو آپ لیفٹ سے یہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے۔ اگر اپروول آف رولز ہونی ہے تو وہ فل کورٹ میں ہونی ہے، پرائیویٹلی آپ 1 by 1 سب سے ڈسکس کرتے رہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ جیسے 26ویں ترمیم کی وجہ سے اس عدلیہ کا ستیاناس، میں اس کو سوا ستیاناس کہوں گا، ہو چکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خطوط لکھے جا رہے ہیں یہ اسی 26ویں ترمیم کے جو ریپرکشنز ہیں، کانسیکوینسز ہیں، وہ یہ ہے۔ اب سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا یہ بالکل ماورائے آئین بات کی جا رہی ہے کہ جی وہاں پہ کنسنسس ڈاکومنٹ ہے۔ بھائی ایک بھی ڈائسنٹ ہے تو دیٹ از سفیشنٹ بیکاز دا پروسیجر وچ ہیز بین لے ڈاؤن that has not been followed۔ تو میں اس کو کیسے مان لوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے بھی ہوتا رہا ہے، 2 wrongs cannot make 1 right۔ دوسری بات آ جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز کے حوالے سے منیب بھائی، تو وہاں پہ جو کچھ پابندیاں اور رولز وہاں پہ بنائے جا رہے ہیں وہ کوئی طریقہ کار ہے؟ وہ عدلیہ کی شان ہے۔ اس ملک کے اندر آپ نے عدلیہ کا ایک تماشا بنا دیا ہے۔ آج اگر مذاق بن گیا ہے کوئی ادارہ اس ملک کے اندر تو وہ عدلیہ ہے۔ کسی بھی ریاست صاحب وہ جج صاحبان نہیں بنا رہے ہیں نا رولز، بات یہ ریاست صاحب وہ میں اور آپ تو قانون رولز نہیں بنا رہے نا، وہاں جج بیٹھے ہوئے ہیں، جج صاحبان بنا رہے ہیں۔ دیکھیں وہاں پہ رول کس ریشو سے ہے منیب بھائی؟ وہاں پہ میجارٹی 5-6 سے ہے، اچھا جی ٹھیک ہے نا، ایک ووٹ سے وہ اپروول اس کی ہوئی ہے، لیکن وہ جو رولز بنائے گئے ہیں، جو پرنسپل آف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، دیٹ ہیز بین انڈرمائن۔ کیوں کہ آپ نے این او سی لیے بغیر آپ نے ٹریول نہیں کرنا جج کی، تو آپ نے سبارڈینیٹ بنا دیا ہے۔ کہاں ہے آئین کے اندر لکھا ہوا؟ ہر جج چاہے وہ چیف جسٹس ہے یا عام جج ہے، تمام کے اختیارات برابر ہیں سوائے وہ مارکنگ کے، چونکہ کمیٹی سپریم کورٹ میں تو کمیٹی ہے۔ آپ 31 اکتوبر کا جو فیصلہ تھا کمیٹی کا، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ 26ویں ترمیم کی ساری کانسٹیٹیوشن پٹیشن جو ہے وہ فل کورٹ سنے گا، جو آج جس کو ہم کورٹ پیکنگ کہتے ہیں اس سے پہلے والی سپریم کورٹ سنے، تو اس کو کیوں نے امپلیمنٹ کیا؟ ایک 12 نہیں اب تو آئینی بینچ بن گیا نا، وہ آئینی بینچ سن لے گا۔ آپ پریس اس بات پہ کریں نا۔ منیب بھائی ایک سیکنڈ منیب بھائی پلیز لسن می۔ جب سپریم کورٹ کہتی کہ 90 ڈیز کے اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں تو سپریم کورٹ وائی کیپٹ مومنٹ سائلنٹ؟ سومن بوکمن نوم جون فاؤم لا یارجون، آپ سوئے رہے بیٹھے رہے۔ ایک شعر آپ تگڑے آدمی ہیں، آپ یہ بول سکتے ہیں، میں نہیں بول سکتا، میں بڑا کمزور شہری ہوں پاکستان کا۔ آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، سپریم کورٹ خود آزادی نہیں چاہتی، ججز خود آزاد نہیں ہونا چاہتے، تو باہر وکلا بھی آپ نے ابھی شعر دیکھیں، میری بات سنیں، کو کھڑا کرے کہ آپ آزاد ہو جائیں۔ آپ نے ابھی فرمایا، آپ نے چند بڑے جذباتی کلمات فرمائے ہیں، تو میں آپ کو ہمارے صدر سپریم کورٹ بار میاں رؤوف عطا صاحب نے بڑی انسٹرکٹیو باتیں کی ہیں، آپ مس کر گئے ہیں۔ میں میاں صاحب کی کچھ کورٹ کی بھی باتیں آپ کو بتاتا ہوں، اور ابھی آپ نے کہا آزاد عدلیہ انڈرمائن ہو گئی ہے۔ میاں صاحب نے کل کہا ہے آزاد عدلیہ سے زیادہ مؤثر عدلیہ کی ضرورت ہے۔ میں یہ دونوں چیزیں رکھوں گا اور پھر میں چاہوں گا کہ آپ میاں صاحب بھی اس کو الیبریٹ کریں گے کہ میاں صاحب کا بھی جو مقصد تھا اس میں وہ کیا تھا، ذرا سن لیجیے پہلے۔ ججز صاحبان کے درمیان اختلافات کو منظر عام لانے کی بجائے کمیٹی روم میں حل کیا جائے، کیونکہ اس طرح کے طرز عمل سے عدالت عظمیٰ کا وقار مجروح ہوتا ہے، اور ایسے واقعات عدالت عظمیٰ کے لیے پہلے بھی بے توقیری کا باعث بنے ہیں۔ شکریہ۔ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔
میرے وطن پہ اے خدا نہ اب کوئی عذاب ہو، بہار ہو، قرار ہو، گلاب ہو، لہجے میں بھی مٹھاس ہو، سانسوں میں بھی گلاب ہو، خنجر بکف کوئی نہ ہو، ہاتھوں میں اب کتاب ہو، سبز انقلاب ہو۔ جناب والا، ہم آزاد عدلیہ کی بات تو بہت کرتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کیا صرف آزاد عدلیہ ہونا ہی کافی ہے؟ کیا صرف یہ کہنا کہ عدلیہ حکومت یا کسی طاقتور دباؤ سے آزاد ہے اس کے اصل کردار کی ضمانت بن سکتا ہے؟ ہمارا ماننا ہے کہ اس ملک کو آزاد عدلیہ سے بڑھ کر ایک مؤثر، فعال، دیانتدار، آئین پسند، انسانی حقوق کی پاسدار اور جمہوریت نواز عدلیہ کی ضرورت ہے۔ ایسی عدلیہ ہی حقیقی معنوں میں آزاد کہلانے کی مستحق ہے۔ اب بات یہ ہے ریاست علی آزاد صاحب، دو چیزیں، ایک تو جو میاں صاحب نے شعر پڑھا اس پہ بعد میں جب کیمرہ معزز جاج صاحبان پہ گیا تو چند جاج صاحبان شاید میاں صاحب کے شعر کے اندر اتنے محو ہو گئے تھے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ دوسری بات جو میاں صاحب نے کہا مؤثر عدلیہ، تو مؤثر عدلیہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، پتہ نہیں آپ کو نظر نہیں آتی؟ دیکھیں یہ رول جو ہے نہیں، دیکھیں یہ میں بتاتا ہوں۔ جی آپ بھی منیب بھائی اپنی وہ چشمے اتار کے دیکھیں، نظر نہیں آتا امام کو حاضر ناظر جان کے بات کریں ملک کے اندر آزاد عدلیہ ہے؟ نہیں وہ میاں صاحب بھی بتائیں گے سر، میاں صاحب جی سر میاں صاحب جی سر، دیکھیں یہ اس جو ہائی پاور کمیٹی 4 ججز پہ مشتمل تھی، 17 اجلاس کیے انہوں نے، 17 اجلاس کے بعد جا کے ڈرافٹ رول تیار ہوئے۔ یہ میرا خیال لا علم ہے اس چیز سے، یہ محض جذبات میں آ کے اور اونچی آواز سے بات کر کے وہ کرنا، یہ میرا خیال بالکل ایسا نہیں ہے، حقائق سے چشم پوشی ہے، بالکل رول کو فالو، جو پروسیجر کو فالو کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے تمام ججز نے جو 17 اپریل 2025 کو جو فل کورٹ ہوا ہے اس میں باقاعدہ طور پہ یہ ڈرافٹ رول پیش کیے گئے، اور وہاں پہ جن ججز نے شرکت کی انہوں نے کہا ہمیں اس کی ہارڈ اور سافٹ کاپی دے دیں تاکہ ہم مزید اس پہ غور و خوض کریں گے۔ اس پہ باقاعدہ ان کو ٹائم دیا گیا باقاعدہ، اور بعض کی طرف سے باقاعدہ تجاویز بھی وہاں پر موصول ہوئیں۔ یہ تو تقریباً 5 7 8 ماہ اس میں لگے ہیں رول فریم کرنے میں، اور یہ کس لیے کیے گئے کہ پبلک کے کیے گئے ہیں کہ پبلک کو سستا اور ان کو سپیڈی جو ہے جسٹس فراہم کیا جائے۔ اس کے اوپر تنقید کرنا، پھر ابھی بھی لیونگ ڈاکومنٹس ہے۔ میں راسل زاد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو ترامیم لے کے آ جائیں، جو بہتری کی گنجائش رکھی ہے انہوں نے۔ اس کے بعد بھی دوبارہ اسی کمیٹی کو مینڈیٹ دیا گیا ہے، باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے کہ اگر مزید کوئی اس کو گو تھرو کرتا ہے ان رول میں، اگر کوئی ڈیفیشنسی پاتا ہے یا بہتری اس کی گنجائش لانا چاہتا ہے، اس کی تجاویز کے لیے ابھی بھی کمیٹی موجود ہے۔ تو میں ان ججز صاحبان سے کہتا ہوں کہ اگر چاہتے ہیں کہ اس رول میں واقعی ادارے کے مفاد میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ترامیم وہاں پیش کریں کہ نہیں اس میں یہ نقائص رہ گئے ہیں، اس میں یہ ڈیفیشنسی رہ گئی ہیں، اگر یہ چیزیں اس میں شامل کر دی جائیں تو انصاف کا جو عمل ہے وہ مزید مختصر ہوگے اور مؤثر انداز سے عام آدمی کو اس کے انصاف کی فراہمی مل سکتا ہے۔ یہ محض اختلافات ہو جو ہیں یہ تھی کہ میرے صدر صاحب جو فرما رہے ہیں، مجھے بتائیں جو آرٹیکل 4 کانسٹیٹیوشن کے اندر دیا گیا کہ ایوری سٹیزن آف پاکستان شیل بی ان اکارڈنس ود لا، تو مجھے بتائیں کہ جو سی سی ڈی پنجاب میں کام کر رہی ہے، لوگوں کو گولیاں ماری، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط مار رہی ہے یا صحیح مار رہی ہے، لیکن کیا وہ ماورا آئین نہیں ہے؟ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آزاد ہونے کی کہاں پہ مجھے بتائیں یہ ٹچ سٹون ہے کہ کیا 184(3) جو آئین کے اندر آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے، 26ویں ترمیم آنے کے باوجود کرتا ہے، تو سپریم کورٹ نے آج تک کتنا ہمن رائٹس وائلیشن پہ کی ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ہمن رائٹس کی وائلیشن کوئی ایک مثال دے کہ سپریم کورٹ نے اس پہ کوئی بات کی ہو۔ آپ کے اس ملک کے اندر جو سارے پروسیس جو آئین اور قانون کے اوپر یہ وائلیشنز ہوئی، ریاست علی آزاد صاحب اس کے لیے میاں صاحب تو اکاؤنٹیبل نہیں ہے نا، وہ چیف جسٹس صاحب اکاؤنٹیبل ہے اس کے لیے۔ کہ جی آپ کہہ رہے ہیں آج پاکستان یہ تو رولز کی بات کر رہے ہیں، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اس کی دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر، میں نے تو بھی ایک اسٹوڈنٹ آف لا آج تک اتنی بے حرمتی ان قوانین کی اور ان حقوق کی نہیں دیکھی جو آج دیکھی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مؤثر عدلیہ ہونی چاہیے، بھائی مؤثر تب ہوگی جب آزاد ہو گئی۔